جائے واپس جائے تو علم نال علی جیسا پیار تو لے کے جائے نا، اور قرآن نال حسین جیسی محبت تو لے کے جائے نا، اور صحابہ دے نال صلح دا وہ جذبہ لے کے جائے جو حضرت امام حسن نے دنیا کو دیتا سی، اور عشق بلال کی خیرات لے کے جائے۔ لیکن محفلہ جو کوئی نصیب نہیں ہو رہا، کوئی وصول نہیں ہو رہا، محفلہ کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، تو میں اسی چیز کو سامنے رکھدیا ہویا حضرت مولا علی شیر خدا دے فضائل کم بیان کرانگا، انہاں دے اقوال تے زیادہ بحث کرانگا کہ علی کی پیغام دے کے گئے نے، علی دا کردار لوگاں نو کی پیغام دے رہے ہے، علی دی زبان جو لوگاں واسطے کی نکلی ہے۔ جہاں تک مولا علی دا ذکر ہے، یہ بات یاد رکھو، علی المرتضیٰ ہون یا اہل بیت نبوت ہوئے، میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، کسے ماں نے وہ پتر نہیں جمعیا جو سنی تو ود کے حضور دے گھر والے کا ذکر کر سکے، وہ حضور دی آل بیت کا ذکر کر سکے۔ لوگ تو سیدہ دا نام لیتے ہیں، مولا علی دا نام لیتے ہیں، اور انہاں دیاں توہیناں کرن دا انہاں دا انداز ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جدوں بھی ذکر آفدہ ہوتا ہے تو لوگ فدق 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 دی رٹ لگا کے تو سیدہ فاطمہ کی توہین کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو صرف ایک فدق اسی کے فاطمہ جی دی مالک سن، یہ توہین فاطمہ دی، وہ لوگ اور نے جو فاطمہ نو فدق دا مالک سمجھتے ہیں، اسی تے فاطمہ نو کائنات دا مالک سمجھتے ہیں۔ تو فاطمہ دی توہین ہو جاتی ہے۔ ایک باغ پیچھے وہ باغ کہ اگر وہ نبی پاک دی ملکیت ہوتا اور اس کی تقسیم ہونی ہوتی تو پھر صرف فاطمہ زہرا نو ملتا یا 9 بیویاں نو ملتا؟ جو 9 ازواج سن انہوں نے بھی ملنا چاہیے سی نا، تو لوگ توہین کر دیتے ہیں۔ تو میں اس طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہے کہ محافل کا مقصد کی ہوتا ہے۔ اسی وجہ تو میں نے قرآن کریم دی جس آیا پاک دے حصے کی تلاوت کی ہے، اس وچ میرے مالک نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگاں وچوں جتنیاں امتاں ظاہر ہوئیاں نے تسی سب تو چنگے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی بڑا عالمیہ ساڑا کہ لوگ بس اتنی آیت کا حصہ پڑھتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اسی سے خوش ہوتے رہتے ہیں اسی بہت چنگے ہاں، اگلیاں گلاں نہیں پڑھتے بس چنگے ہوئے کس وجہ تو سبحان اللہ۔ جو اگے رب فرما رہے ہیں نا بس چنگے ہوئے کیوں ہو، وہ کس وجہ تو تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تسی نیکی دا حکم بھی دیتے ہو، برائی تو منع بھی کرتے ہو، اور اللہ تے ایمان بھی لے کے آتے ہو۔ اج دے اس بیان دے اندر تھوڑی دیر وچ غور کرنا ہے کہ کیا ساڈے کو چیزاں پائیاں جاندیاں نے جنہاں چیزاں دے نال بندہ کنتم خیر امت دے اندر شامل ہوتا ہے۔ حضور دی امت دے اندر شامل ہونا اور حضور دا امتی بڑھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اج تے اسی قدر نہیں نہ کر سکتے اس عہدے دی کہ اسی مسلماناں دے گھر جمے حضور دے امتی ہو کے پیدا ہوئے۔ میرے بھائیو حضور دا امتی ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے ربا نبوت پاویں لے لے مینوں محمد دا امتی بنا دے۔ جس نبی دا امتی ہون واسطے نبیاں نے دعاواں کیتیاں نے۔ میرے بھائیو اسی بغیر دعا دے امتی بن گئے ہاں۔ کنتم خیر امت دے اندر اگر اسی شامل ہاں نا پھر تے بڑیاں مبارکاں نے، لیکن کبھی وہ شیشہ دیکھیے تے اپنے آپ کو دے وچ دیکھ نہیں سکتے، اسی اس سب وچ نظر نہیں آتے کہ جس سب نو کنتم خیر امت کیا گیا ہے، کیوں جو کنتم خیر امت دے اندر شامل ہو جاتے وہ پھر کوڑا مارے نہ تے زمیناں تے زلزلے رک جاتے نے، وہ خط لکھے تے روکے دریا بھی چل پڑتے نے۔ جڑا کنتم خیر امت دے اندر شامل ہو جاوے پھر خدا مقام ہی ہوتا ہے، وہ مدینے رہے تے منبر تے ہی پڑھتا ہے قرآن، کربلا آوے تے نیزے تے بھی قرآن ہی پڑھیا کرتا ہے۔ جو کنتم خیر امت دے اندر شامل ہو جاوے پھر وہ پتھراں نو ویکھ کے یا جبل کن حلوہ کہے تو پتھر بھی حلوہ بن جایا کرتے ہیں، اور مردے نو ٹھوکر مارے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی اج کیا شامل ہاں کہ نہیں؟ قرآن پاک کے اندر ایک اور مقام تے میرے کریم اللہ نے ایک اور حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب جو دے گے نا انہوں لے لو، جس تو منع کرے اس تو رک جاؤ۔ اتنے پھر میں سوال کرنا ہے ساڑھے دامن میں کوئی نظر آ رہی ہے جو حضور نے دیتا ہوئے؟ ساڑھے صوفے فرنگی نے، قالین ایرانی نے،
ساڈے گھر کے کچن امریکن نے، ساڈے گھراں وچ رشین سلاد کیا چلدا ہے، اسی چائنیز کھانے کھان دے عادی ہاں، دسو ساڈے گھر وچ رسول اللہ دی پسند کی ہے؟ اس بات پہ غور کرنا، جو رسول اللہ نے دیتا ہے نا، دیکھو اللہ فرما رہے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، اگر یہ مانا میں یہ کرا تو غلط نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرماتا ہے تیری جھولی فقط ٹکڑے میرے محمد دے نظر آنے چاہیے، سبحان اللہ سبحان میرا اللہ محبوب دے نا تو کوئی نمی تیرے دامن میں فقط مصطفیٰ دی خیرات نظر آنی چاہیے۔ اگر ادھر دیکھیے تو پھر بھی اج ساڈے دامن میں حضور دی سنت نہیں، ساڈے ہاتھ میں حضور دا دامن نہیں، اس حضور دی سنت سے عمل نہیں کر رہے۔ تو حضرات گرامی، کنتم خیر امہ دے اندر کیا اسی شامل ہاں کے امر بالمعروف اسی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، نہیں عن المنکر، یہ دو کام اتنے ضروری نہیں، اتنے ضروری نہیں کہ میرے آقا کریم مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھ کے حضور نے فرمایا میرے غلاموں یہ دوویں کم چھڑیو نہیں، نیکی دا حکم بھی دے ہو تے برائی تو منع بھی کرے ہو، چھوڑے ہو نہیں۔ آقا فرماندے نے جدوں تساں ایک کم چھوڑ دیتے نا، میں دو روایتاں نوں ملا کے بات عرض کر رہے ہیں، آقا فرماندے نے پھر تواڈے تے دو عذاب مسلط ہو جائیں گے۔ اگر تساں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیتا اور برائی تو منع کرنا چھوڑ دیتا، آج ذرا سوچو اسی نیکی کا حکم دے رہے ہیں، آج ذرا سوچو اسی برائی تو منع پہ کر دیں ہیں۔ اگر اسی نیکی کا حکم دینے والے ہوتے نا، فجر دے وقت ساڑھے پتر لمبیاں تان کے نہ سوتے ہوتے، اگر اسی نیکی کا حکم دینے والے ہوتے تو ساڑیاں بیٹیاں بغیر پردہ کے بازار نہ جانیاں، اگر اسی میرے بھائیوں نیکی کا حکم دینے والے ہوتے تو پھر ساڑھے گھر قرآن کی تلاوت عام ہوتی، اسی نہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں نہ برائی تو منع کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں تمہیں کم چھڑی ہو نہیں، کرتے رہے ہو، چھڑو گے تو دو عذاب مسلط ہو جائیں گے۔ پہلا عذاب اس شکل وچ ہوئے گا، دعاواں کرو گے پھر وہ قبول نہیں کرے گا، دعا منگو گے وہ قبول نہیں کرے گا، اور دوسرا عذاب اس شکل وچ ہوئے گا، بدترین لوگ تواڈے تے حکمران بنا دیتے جائیں گے، بدترین لوگ جنہاں نوں کوئی منہ نہیں لانا ہوئے گا وہ حکمران بن جان گے، جھوٹے لوگ تواڈے اوتے مسلط ہو جان گے، شرابی لوگ تواڈے تے مسلط ہو جان گے، زانی لوگ تواڈے تے مسلط ہو جان گے۔ اج دیکھو ساڈے حالات کی نے، اور اسی جدوں محفل ہوندی ہے جس محفل وچ اصلاحی پیغام تو پہنچاتے ہی نہیں، ادھر دا بندہ ادھر پہ کیچڑ اٹھالدا ہے، ادھر دا ادھر پہ کیچڑ اٹھالدا ہے، لوگاں نوں اپنے ایمان دی خبر نہیں تے دوجیاں دے جنتی جہنمی ہون دے فیصلے پہ کردے، اپنی پتہ نہیں بس آگا کی پڑھنا تو فیصلے ہو رہے ہیں، وہ بھی جہنمی ہے وہ بھی جہنمی ہے تو فلاں بھی جہنمی ہو گیا۔ اپنی فکر کر، تیرے دامن میں ایمان ہے کہ نہیں؟ آؤ اسی چیز کو سامنے رکھ دیا ہوں میں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا، کون علی جدے بارے میرے آقا فرماندے نے علی دی اسلام وچ وہ حیثیت ہے جو جسم میں ریڑھ دی ہڈی دی ہوتی ہے، جی میں جسم ریڑھ دی ہڈی کے بغیر نہیں نہ قائم رہ سکتا، اسلام علی تو بغیر بھی نہیں قائم رہ سکتا، علی کا یہ مقام ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تیرے نال صرف مومن ہی محبت کر سکتا ہے، سبحان اللہ، اور منافق کبھی تیرے نال پیار نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کو سامنے رکھو، آؤ ایک بات دساں، حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاہدہ راقیہ ساجدہ محدثہ محققہ مدققہ مفتیہ معلمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت تک دے مسلمانہ دی ماں، وہ کسے نے کیا سی جناب یہ دسو کہ جنت میں حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت سیدہ عائشہ انہاں وچوں کون کچھے کچھے ہوئے گا؟ تو عاشق نے بڑے مزے کی بات کی تھی، انہیں کیا کہ آقا کریم نے فرمایا علی یہ فاطمہ یہ دنیا میں بھی تیری بیوی ہے
تے جنت کتنی تیری بیوی ہے. اور حضرت عائشہ کے متعلق حضور نے فرمایا مینوں رب نے فرمایا ہاذہ زوجتک فی الدنیا و فی الاخرہ, یہ دنیا میں بھی تیری بیوی ہے, آخرت میں بھی تیری بیوی ہے. اور مقام ویکھنا جنت دے محلہ میں اگر فاطمہ علی اور مرتضیٰ نال چل رہی ہونگیاں تو عائشہ محمد مصطفیٰ نال چل رہی ہوں. سبحان اللہ. تو مائی صاحبہ آپ فرماندیاں نے میں جدوں بھی اپنے ابا جی کو ویکھیا نا, میرے ابا جی اگر حضرت علی بیٹھے ہوتے سن تو میرے ابے دیاں نظراں علی دے چہرے تے رہندیاں سن. سبحان اللہ. میں عرض کیتی ابا جی تسی ہر وقت علی دا چہرہ کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا پتر مینوں حضور نے دسیا ہے علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. جو علی نال اتنی محبت کرن لوگ مقام سمجھ نہیں سکے. اج تو دین جاہلاں دے اڈے چڑھ گیا ہے. اور جو 11 مہینے کوجوان ہوندے نے وہ ایک مہینے آ کے دین دے ٹھیکیدار بن کے آل بیت اور اصحاب رسول دیاں لڑائیاں کرا دیندے نے. انہاں نوں پتہ کی ہے کہ مقام ابو بکر صدیق ہے. کون ابو بکر؟ اسلام دے موسم بہار دی پہلی بارش کو ابو بکر کیا جاتا ہے. اسلام دے درخت دے پہلے پھل کو ابو بکر کیا جاتا ہے. اسلام دے پہلے نمازی کو ابو بکر کیا جاتا ہے. اسلام دے پہلے مومن کو ابو بکر کیا جاتا ہے. نور نبوت کی پہلی کرن کو ابو بکر کیا جاتا ہے. شب رسالت کی پہلی شعاع کو ابو بکر کیا جاتا ہے. نبوت کی پہلی تصدیق کرنے والے کو ابو بکر کیا جاتا ہے. ختم نبوت کے پہلے مجاہد کو ابو بکر کیا جاتا ہے. جنہوں علی شیخ الاسلام کبھی انہوں ابو بکر کیا جاتا ہے. جو فاطمہ کا جنازہ پڑھاوے انہوں ابو بکر کیا جاتا ہے. معمولی نام نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آؤ آپ کتنے بڑے صدیق نے. ضمناً بات آ گئی تو میں ایک روایت ایسی عرض کر رہی ہوں. مولا علی شیر خدا آپ فرماتے نے کبھی کوئی محفل ایسی ہوتی سی نا کہ میں حضور دی محفل میں موجود نہیں سا. آقا میں کام بھیج دیتے سن یا میں خود کدھرے اپنے معاملات واسطے جاتا سا. اور جس محفل میں ہوندا سا اس محفل میں میں حضور دی حدیث کو سنتا سا نا. آقا دیاں باتاں زبان مصطفیٰ تو نکلے ہوئے لفظ. لیکن جب میں نہیں سا ہوندا تو میں واپس آنا نا تو میں کسی نے دسنا آج حضور نے یہ بات فرمائی ہے. کہ آخر حضور دی زبان دی بات سی نا. آپ فرماتے نے میں کہندا سا قسم چک حلف دے میں تصدیق واسطے قسم سا چکواتا. اور جب قسم چک کے حدیث سناتا سی پھر میں وہ لے لیتا سا. جس طرح آقا کریم دی زبان تے نکلے لفظ نے نا انہاں دی تصدیق بڑی ضروری ہے. آقا کریم فرماتے نے کوئی بندہ اگر میری طرف ایسی بات کہے جو میں نے نہ کہی ہوئے تو پھر اپنا ٹھکانہ جہنم بھی بنا لے. اور ساری اکثریت وہ جناب 2-4 مہینے ایسے نہیں ہونا مہینیاں تو پہلے پکے جنمی ہو جاتے ہیں. جو حدیث نہیں ہوتی انہوں پھیلایا جاتا ہے. ایک حدیث نہ لے گئی اور محرم آوے تے تامی کوئی حدیث, ربیع الاول آوے تے تامی کوئی حدیث, رمضان آوے تے تامی کوئی حدیث. کی جناب حضور نے فرمایا جا ربیع الاول کی پہلی دینے گا مبارک دے تو جنت واجب ہو جائے گی. محرم آیا تے محرم لا دیتا, رمضان آیا تے رمضان لا دیتا, اور شوال آیا تے شوال لگا دیتا. یہ میرے آقا دی حدیث نہیں. یہ جو بھی پھیلاتے ہیں اس حدیث کے تحت اپنا ہاتھ سمجھ لیں کہ کدھر جہنم اس نہ چلے جائیے. علماء کو پہلے پوچھ لیا کرو کہ کیا واقعی ایسی کوئی حدیث ہے کہ نہیں. علماء کو تصدیق کروا کے تو پھر ابھی اس کو شیئر کیتا. اور جو حضور دیاں حدیثاں علماء کو سن کے اگے بیان کرے نا, میرے آقا فرماتے ہیں جو میری حدیثاں بیان کیتیاں کرے نا اللہ وہ چہرہ سدا سلامت رکھے. اور علماء بیٹھے نے میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں جو حضور دیاں حدیثاں اس حدیث کے تحت اگے بیان کرے کہ وہ حضور دی دعا کا حصہ بن جائے گا. اور جدے چہرے دی سلامتی دی دعا میرا رسول کر دے وہ دا چہرہ تے قبر بھی خراب نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تو یہ مزاج بنا لو. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے نہیں میں کہتا سا قسم چک. وہ قسم چکتا سی حلف دیتا سی میں پھر لیتا سا. علی المرتضیٰ فرماتے نے ہر بندے واسطے علی دا ایک قانون سی. لیکن مدینے ایک بندہ ایسا سی جدے واسطے وہ قانون نہیں سی. وہ جڑی حدیث دیتا سی نا میں چپ کر کے لے لینا سا. کدی نہیں سی آخیا قسم چک علی وہ کون نے فرمایا ابو بکر. سبحان اللہ. ابو بکر کو علی کبھی قسم نہیں سی اٹھوائی. کسی نے پوچھا
علی ابو بکر کو قسم کیوں نہ سو لیندے ہس کے کیا جنوں صدیق رب آکھی دے کولو قسم لین والا علی کون ہو گیا جدیاں باتاں کی سچائی دی گواہی میرا رب دے دے وے علی کون ہویا اودے کولو قسم لین والا جنوں صدیق میرا مصطفیٰ کہہ دے وے حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ دن میں نے ابو بکر نے یہ حدیث سنائی اور سنو حدیث کی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں حضور کو سنے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرا امت کی کوئی گناہ کر بیٹھے انسان ہے جی خطا دا پڑتا ہے غلطی ہو جاتی ہے اگر گناہ کر بیٹھے اور گناہ کرن تو بعد نہ پھر بے چین ہو جائے وہ ہو کی گئے دل انہوں پشیمان کرے شرمندہ کرے اور علماء بیٹھے نے میں ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں گناہ تو بعد اگر شرمندگی بھی ہو جائے نا تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے اگر کوئی گناہ کرن تو بعد شرمندہ ہو گئے تو سمجھے اگے ایمان کچھ باقی ہے اور اگر گناہ کرن تو بعد شرمندگی بھی نہ ہوئے تو سمجھو ایمان تو پارا ہو گیا تو آقا فرماتے ہیں جو گناہ کر بیٹھے لیکن بے چین ہو جائے وہ ہو کی گیا میں رب ناراض کر بیٹھا ہو کی گیا میں رسول اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا وہ بندہ اٹھے وضو کرے 2 رکعت نفل پڑھ کے تی اللہ کو لو معافی مانگے میرا رب انہوں معاف فرما دے گا سبحان اللہ ساڑھے اندر کوئی معافی دا منگن دا کوئی جذبہ رہ گیا باقی اب کہاں عشق ندامت ساغر آستینوں کو ترستے دیکھا ان تے کمیز دیاں آستینہ ترس دیاں نے تنہائی جو روکے نا ساڑھے نال آنسو ہی صاف کر دیتا کرے اب کہاں عشق ندامت ساغر آستینوں کو ترستے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون واسطے بددعا کی تھی نا کہ اے اللہ انہوں غرق کر دے زمین نے پکڑ لیا کہ انہیں کیا موسیٰ میں انہوں بچا میں کلمہ پڑھا گا فرمایا انہوں تے سب کچھ تنہوں پہ آندہ نظر انہوں تے بھی معافی نہیں ہوئے گی انہیں 70 مرتبہ بلایا موسیٰ میں انہوں معاف کر دے میں کلمہ پڑھا گا فرمایا نہیں معافی ملے گی غرق ہو گیا حضرت موسیٰ کوہ طور پہ آئے نا تے آواز آئی موسیٰ اتنا غصہ بھی اچھا نہیں ہوتا انہیں 70 آوازاں تر ماریاں نے تو وہ دی ایک نہیں سنی میں نے اپنی ربوبیت دی قسم میں وہ چلا کدی ایک آواز میں نے دے دینا میں معاف کر دینا ان ذرا سوچو نا جو رب قارون جیسے کافر نو ایک صدا کے بخشن واسطے تیار ہے وہ اپنے یار کے غلاموں کو کتنی جلدی معاف کرے گا ہم تو مائل کا کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں تو اللہ کے گرامی کیا انہیں چیزاں دے کر غور کیتا ہے آؤ حضرت مولا علی شیر خدا آپ کا ایک فرمان پڑھے سمجھ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں 4 کام بڑے مشکل نہیں کرنے 4 کام ایسے نہیں کہ کرنے بہت مشکل نہیں لیکن کوئی بندہ اگر ایک کام کر لوے نا تو پھر جب وہ اجر کی واری آتی ہے تو پھر حساباں نال اجر نہیں ملتا بغیر حساب سے اللہ اجر دیتا ہے اوکھے بڑے یہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں 4 کام کرنے بڑے اوکھے بڑے لیکن اجر جب ملتا ہے نا تو پھر وہ گنتی کا نہیں ملتا بغیر گنتی کا ملتا ہے یعنی کہ پہلا کام بڑی توجہ نال سننا آپ فرماتے ہیں تنہائی وچ پاک دامن رہنا تنہائی دے اندر پاک دامن رہنا بہت مشکل ہے یہ جملہ کہنا سوکھا ہے تنہائی وچ پاک دامن رہنا بڑا اوکھا ہے سوچاں نوں پاک رکھنا بڑا مشکل ہے اپنے گریبان بھی کدی جان کے ویکھیے نا ساڈیاں تنہائیاں پاک نے کہ نہیں محفل وچ بیٹھ کے تے آنسو بہا دینا محفل وچ بیٹھ کے تے ذکر کر دینا محفل وچ بیٹھ کے غلامی مصطفیٰ دے نعرے لا دینا یہ کوئی اوکھا کام نہیں تنہائی وچ پاک رہنا بڑا اوکھا ہے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا لینا کی تسبیح ہاتھ پھڑ کے چلے کٹے رب نہ ملیا لینا کی چلیاں وچ وڑ کے سر تے ٹوپی نیت کھوٹی لینا کی ٹوپی سر دھر کے جاگ بنا دودھ نہ جمدے باہو پاویں لال ہون کڑ کڑ کے حضرت مولا علی دا فرمان خدا مفہوم کر رہے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں اگر کلمہ پڑھن تو بعد کلمے دا نور تیرے اعضاء وچوں ظاہر نہیں ہوتا تو اس کلمے دا کوئی فائدہ نہیں سبحان اللہ ایمان دا نور تیرے اعضاء وچوں ظاہر ہونا چاہیے تیری اکھ دا پھرنا دسے مومن دی اکھ
تیرے قدم دا اٹھنا دسے مومن دا قدم ہے، تیرے ہتھاں دا استعمال ہونا دسے مومن دا ہاتھ ہے، تیری زبان دا باتاں کرنا دسے مومن دیے۔ اقبال نے کیا سی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو تنہائی جی پاکیزہ ہو جائے نا، انہوں بغیر حساب دے اجر ملتا ہے، لیکن ساڑیاں تنہائیاں تے گندیاں نہیں۔ دیکھو اصل بات یہ ہے، سچی گل یہ ہے کہ سارے معاملات دی خرابی دی وجہ یہ ہے کہ تو منون باللہ، اللہ تے جو ایمان لے آنا ہے نا وہ اسی لے کے نہیں آئے۔ کیا ایمان باللہ دے تقاضے اساں پورے کیتے نہیں؟ اگر یہ تقاضے پورے کیتے ہوندے ساڑیاں تنہائیاں کبھی بھی گندیاں نہ ہوندیاں۔ ایمان باللہ دا کی تقاضا ہے؟ اللہ دا ذاتی نام ہے، باقی وہ صفاتی نام نے، وہ جڑیاں صفتاں نے، وہ جڑیاں شاناں نے، انہاں تے یقین کیتا ہے۔ اگر میں آکھا نا رب نو مندے ہو، وہ شاناں نو مندے ہو، ہر بندہ آکھے گا مننا ہے، لیکن معذرت دے نال نہیں مندے۔ یقین کوئی نہیں، یقین ہوتا تے خرابی پیدا نہ ہوتی، کیونکہ اللہ دے بارے اساں یہ تے پڑھیا ہے وہ بصیر ہے، ویکھدا ہے۔ کیا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ سارے عمل ویکھدا ہے؟ ذرا سوچ کے دسنا، مسجد کی جھوٹ نہ بولنا۔ کیا یقین ہے کہ اللہ سارے عمل ویکھدا ہے؟ لیکن جڑی گل میں کرن لگا پتہ لگ جائے گا یقین کوئی نہیں، بس اسی کہہ دیتے ہیں ساڈا دل اس تے مطمئن نہیں، سانو یقین کامل نہیں۔ اگر تینوں پتہ ہوگے کہ میں گناہ پہ کرنا ہے اور میری ماں پہ دیکھ رہی ہے تو تو کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ جتھے ماں نہ ویکھی اتھے رب دے پیا ویکھدا ہوندا ہے، تینوں رب دے ویکھن تے یقین ہی نہیں۔ یہ رب دے ویکھن تے یقین ہو جاتا گناہ کبھی نہ کرتا۔ اے نوجوان جنہاں دے موبائل ٹچ نے نا اور میموری کارڈ کی اچھی انہاں دی میموری ہے، وہ اپنے موبائل دی میموری دا ذرا تصور کرن۔ نوجواناں نے نا کوڈ لگائے ہوندے نے، سکیورٹی کوڈ، انہوں کوئی اور کھول نہ سکے۔ کیوں؟ وہ دی وجہ ہے وہ گند اتنا پہ ہے۔ نوجوان نہیں چاہتا با میرے گھر میری ماں موبائل چک کے کھول لیتی جو اندر گند ہے اس کو باخبر ہو جائے۔ نوجوانوں کے موبائل جو گندیاں تصویراں تے گندے کلپ تے ویڈیو تے فلماں ہوندیاں نے نا، انہاں دیاں بھیناں ویکھ لین تے بھرا کہنا بھی گوارا نہ کرن، ماں ویکھ لین تے پتر کہنا انہاں شرم آ جائے، باپ ویکھے تے منہ نہ لائے انہاں نوں۔ اس کوٹی کوڑ پہ آتا ہے۔ اگر تینوں رب دے دیکھن تے یقین ہوتا، کہ تینوں اتنا تے پتا ہوتا نا سکوٹی کوڑ لگیا ماں تے نہیں دیکھ سکتی، رب نوں تے پتہ ہے وچ کی پیا ہوئے۔ موسم ٹھنڈا آ گیا، تو رضائی کر کے اندر گندا کلپ پیا ویکھدا ہے، کسے نوں نہیں پتا، رب نوں تے پتا کی پیا ویکھدا ہے۔ کبھی تینوں یقین ہو جائے رب پیا ویکھدا ہے، گناہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح رزق کنے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے، اللہ راضی کیے، لیکن کاش یقین ہو جائے۔ یقین نہیں، یہ یقین ہو جاتا تو رشوت کبھی نہ لیتے، یہ یقین ہو جاتا تو بہنا کا حق کبھی نہ مارتے، یہ یقین ہو جاتا نا کہ سارے معاملات کبھی نہ ہوتے، دھوکے بازیاں نہ ہوندیاں، ملاوٹاں نہ ہوندیاں۔ یقین ہی نہیں، کیونکہ اللہ فرماندا ہے نحن نرزقک کا رزق تو ہم اسا دینا ہے۔ جیڑا رب نے لکھ دیتا ہے مقدر بھی دنیا بھی کوئی طاقت نہیں لے سکتی۔ ایک واقعہ ہے، حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے فاطمہ زہرا بیمار ہو گئی اور میں کیا فاطمہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے ساری شادی ہوں تو آج تک کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، آج تو بیمار ہے، دس تیرا کسی چیز دے کھان کے دل ہو گئی۔ تو حضرت فاطمہ زہرا نے کیا علی اگر انار مل جائے تو میں انار کھانا چاہتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا فرماندے نے میرے کو پیسے کو نہیں سکتے، لیکن فاطمہ فرمائش کر بیٹھی اور انار کا موسم بھی تقریباً ختم ہو رہا سی۔ فرماندے نے میں پہلے کی یہودی دے باغ میں گیا، اتنے میں نوکری کی تھی، ملازمت کی تھی، تھوڑی دیر واسطے مزدوری کی تھی، اور جو اجرت ملی نا بازار میں جا کے انار ڈھونڈن لگ پیا، اور جب ڈھونڈتا ایک دکان تو مل ہی گیا انار۔
کہندے نے میں انار لے کے واپس آ رہا سا تے رستے ایک بھوکا بندہ وہ کہہ رہا سی میں 3 دنوں تو بھوکا اور میں بھوک دی وجہ تو بہت نڈالا میری مدد کرو کہ میرے ہاتھ بھی جڑا انار سی نا انہوں پہ ویکھدا سی مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں سوچیا ایک طرف فاطمہ نے کیا ہے ایک طرف یہ 3 دنوں کا بھوکا ہے اور میں سوچیا کدی میری جگہ تے فاطمہ ہوندی نا تے انار کدی بھی لے کے گھر نہ جاندی یہ فاطمہ دا طریقہ ہے حضور دی امت کو پہلے دینا حضرت امام حسن فرماتے نے لوگوں میں جب تک اپنی والدہ کی زندگی اپنی والدہ نو دیکھیا ہے میں راتی کدی بھی والدہ نو بستر تے لیٹیا نہیں دیکھیا مصلے تے کھڑا دیکھیا ہے اور ساری زندگی میں جتنا عرصہ بھی ماں نو دیکھیا ہے میری ماں نے جدوں بھی دعا منگی ہے ایک لفظ بھی اپنے واسطے نہیں منگیا جدوں بھی منگیا حضور دی امت واسطے منگیا اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے رب دے بندیاں واسطے دعا منگی کر اپنے واسطے منگن دی لوڑ ہی نہیں پوے گی رب دے بندیاں واسطے منگیا کر اپنے واسطے منگن دی لوڑ نہیں پوے گی کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے آقا کریم فرماندے نے جدوں کوئی کسی واسطے منگدا ہے نا فرشتے کہندے نے ربا یہ تیرے بندے واسطے پیا منگدا ہے انہوں بعد دیویں انہوں پہلے عطا کر دے کیونکہ اپنے بھائی واسطے مخلص بن جائے تو میرے بھائیو کاش سانوں دے رب ہونے کی یقین ہو جائے نا تو ساریاں تنہائیاں پاکیزہ ہو جائیں میرے بھائی تنہائی پاکیزہ ہونے کا مطلب کی ہے تو گھر اندر بیٹھے ٹی وی موجود انٹرنیٹ موجود کیبل موجود ڈش موجود تیری آنکھاں دی نظر بڑی اچھی ہے گھر بھی تنہائی ہے تو چاہے تے موبائل دا بٹن دبا کے انٹرنیٹ تے امریکہ دیاں گوڑی رنگت والیاں کجریاں دیکھ سکتے ہیں چاہے تے تو ہندوان دیاں لڑکیاں دیکھ سکتے ہیں چاہے تو ننگے جسم دیکھ سکتے ہیں مگر پھر بھی سب کچھ ہونے دے باوجود تیریاں اکھاں گنبد خضرا دے نظارے تے لگ جان تنہائیاں پھر پاک ہو گئی اج ساڑیاں تنہائیاں پاک نہیں ہوئی وہ اپنے من کی دنیا صاف کرو ہر بندہ چاہتا ہے میں حضور نو ویکھ لواں حضور میرے دل وچ آ جان حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے گندے کمرے وچ جب میں بہنا پسند نہیں کرتا تو گندے دل وچ مصطفیٰ رہنا کیویں پسند کرتا سبحان اللہ فکر کرتا میرے دل کی وہ یہی آ جائے گا بن گیا جس دن مکان خود ہی مکی آ جائے گا مولا علی فرماتے نے تنہائی پاک کا من رہنا اپنی تنہائیاں پاک کر لو پکے مومن بن جاؤ گے جنیاں تنہائیاں صاف ہو جاننا جنی سوچ صاف ہو جاوے اے بعض بندے کہہ دیتے ہیں یہ موبائل بہت گندی چیز ہے لیکن میں اتفاق نہیں کرتا موبائل اچھا بھی ہے تے گندا بھی ہے موبائل گندا ادوں ہوتا ہے جدوں وہ ہاتھ میں ہوئے جی سوچ گندی ہے سوچ اچھی ہوئے نا تو موبائل بڑے اچھا ہے اگر گندی سوچ ہوئے نا تو یہ موبائل دیکھن والے کی سوچ گندی ہوئے یہ موبائل انہوں ننگے جسم دکھائے گا اور اگر سوچ اچھی ہوئے تو موبائل قرآن دے صفحے بھی دکھا سکتا ہے مدینے دیا گلیاں بھی دکھا سکتا ہے تو تنہائیاں پاک کر لو دوسری چیز حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے کہ جڑی کرنی اوکھی ہے لیکن ثواب بڑا لگتا ہے آپ فرماندے نے جدے کولو لالچ ہوئے یا جدا ڈر ہوئے وہ سامنے حق بات کرنا یہ بھی بڑا مشکل ہے اس موجودہ دور میں کتنے مولوی نے جنہاں ختم نبوت پہ بات کرنی چھڑی ہو یہ کدھر جیل نہ ٹر جائے کتنے بندے نے جڑا ایم پی اے بیٹھا ہوئے تے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی نہیں مار دے کدھر ناراض نہ ہو جائے کتنے مسجداں نے دیہاتاں دیاں اور شہراں دیاں جتھے مولوی صاحب شراب دے متعلق بات نہیں کرتے کیوں کمیٹی کا صدر جڑا شرابی ہے کدھر مسجد تو کٹ بن دے جہاں ڈر ہوگی نا وہ سامنے حق بات کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے یا لالچ ہو گیا تو پھر حق بات کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے جدو ایک شریعت کا باغی پیر
انہیں جناب دولیاں والیاں پگڑیاں پائیاں ہون تے داڑھی بھی سب بالکل نکی نکی رکھی ہوگی اور جناب لباس بھی سنت دے مخالف پایا ہوگی عورتاں نال بے پردہ مردہ بھی ہوگی پھر وہ محفل بھی بیٹھا ہوگی ادھر مولوی صاحب آ جان خطاب واسطے ادھر کانی اکھ نال ویکھن پاؤ تے مریداں دے ہتھاں وچ نوٹاں دیاں دتیاں بھی ہیں ادوں پھر حق بات کرنی بڑی اوکھی ہو جاتی ہے لالچ ہوئے تاں بھی حق بات اوکھی ہے ڈر ہوئے تاں بھی حق بات اوکھی ہے اور یہ دونوں چیزاں دے سبق میرے حسین نے دیتا ہے مدینے حکومت کا لالچ دیتا گیا سی حسین نے ٹھوکر مار دیتی ہے کربلا کی 22,000 کا خوف دیتا گیا حسین نے ٹھوکر مار دیتی ہے مدینے بھی حق بات کہیے خنجر تھلے بھی حق بات کہیے جو حق بات کہنے کا مزاج بنا لینا ہے نا میرا رب پھر انہوں اجر بھی بغیر حساب و کتاب ادا فرمائے لالچ چھوڑ دو یہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں لالچ چھوڑ دو اصل بات یہ ہے کہ اساں انہاں لوگاں دی نا جو زندگی وچوں رہنمائی دیاں چیزاں سن انہاں کولوں او نہیں ہیں جس طرح عظمت ولایت کو سامنے رکھ کے اسی کرامتاں تے بڑیاں بیان کرتے ہیں کبھی یہ بھی دسیا کہ ولی بندا کیویں ہے مقام غوثیت کیویں ملتا ہے مقام ابدالیت کیویں ملتا ہے رب راضی کیویں ہوتا ہے حضرت زندہ پیر کمکور شریف والے آپ ایک دفعہ میرے قبلہ والد صاحب کو فرمان لگے کہ ابو بکر صاحب مجھے بڑا عرصہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے غار میں روز ہزاروں بندے آتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ نوکری مل جائے کوئی کہتا ہے شادی ہو جائے کوئی کہتا ہے یہ ہو جائے فرماتے صاحب میں تو اس بندے کے انتظار میں بیٹھا ہوں جو آ کے کہے پیر صاحب خدا اٹھ گیا منانے کا طریقہ بتا دیں مصطفیٰ ناراض ہو گئے راضی کرنے کا طریقہ بتا دیں تو سارے مزاج بدلے ہوئے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک جملہ سنو یعنی کی حسین پیغام دیتے ہیں انہاں لوگاں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندیا اس دن تے آنسو بہا جو رب نو راضی کیتے بغیر گزر گئے ساڑھے کتنے دن رب کو راضی کرتے ہیں گزر تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جو کلمۃ الحق کیا راضی ہو جائے نا انہوں پھر اجر میرا اللہ دیتا ہے تیسری چیز جو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان فرمائی ذرا توجہ دے نال اس نو سماعت کرنا حضرت مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ کوئی زیادتی کر دے گا اور بندے کے بدلہ لینے کی طاقت بھی ہوگی بدلہ لے بھی سکے کوئی کمزور نہیں مسکین نہیں بدلہ لے سکتا ہے آپ فرماتے ہیں بدلہ لین کی طاقت ہوئے پھر بھی رب واسطے معاف کر دے وے بغیر حساب دے اللہ اجر دے وے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اساں بھی کبھی معاف کیتا کسی نے ساڈا تے بھرا ناراض نہیں اسی معاف نہیں کرتے ساڈیاں تے بھیڑاں ناراض نہیں اسی معاف نہیں کرتے حضرت امام حسین اور انہاں دے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت مولا علی کی دوسری بیوی تو نے اور انہاں دی والدہ بنو حنفیہ دیا سن تو اس وجہ تو محمد بن حنفیہ کہلاتے ہیں ویسے محمد بن علی نے یہ دونوں بھائی نے انہاں میں ناراضگی ہو گئی کسی محفل میں بیٹھے سن تو بات بڑھ گئی نا تو امام حسین ناراض ہو کے اپنے گھر چلے گئے تو کسی نے آکے یا محمد تو ایک گل صحیح نہیں کی تھی حسین ناراض ہو گئے تو آپ نے فرمایا بس فکر نہ کرو تھوڑی دیر بعد میں آ کے آپ راضی کرن گے آپ نے نا ایک رکا لکھیا امام حسین کی طرف اور رکے تے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن علی دی طرف و محمد بن حسین بن علی دی طرف اے بھائی حسین جو رب نے تانوں مقام دیتا ہے نا میں وہ دی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ میری ماں بنو حنفیہ دی عورت ہے تہاڈی ماں محمد